السلام علیکم ویورز، حسین وائس میں آج ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ایک بہت ہی دلچسپ کہانی لایا ہوں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ ایک گاؤں کا حال چال جاننے کے لیے اپنے وزیر کے ساتھ اپنے محل سے باہر نکلا۔ جب وہ ایک گاؤں پہنچا تو اس نے ایک کمزور بوڑھے کسان کو کھیت جوتتے ہوئے دیکھا۔ بادشاہ وہاں رکا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کسان سے چند سوالات کی جائے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ہماری بات سمجھ پاتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے کسان کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، تم نے خدا کے انعام پر اس کو کیوں نہیں کیا؟ بادشاہ سلامت، میں نے تو کیا تھا مگر خدا کی مرضی نہیں تھی۔ کسان نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ پھر بادشاہ نے یہی سوال کیا کہ خدا کے انعام پر تم نے اس کو کیوں نہیں کیا؟ حضور، میں نے تو کیا تھا مگر خدا کی مرضی نہیں تھی۔ پھر تیسری بار بادشاہ نے یہی سوال دہرایا۔ کسان کا تیسری بار بھی یہی جواب تھا کہ میں نے تو کیا تھا مگر خدا کی مرضی نہیں تھی۔ بادشاہ نے پھر ایک سوال پوچھ لیا، تم اپنا معاملہ کس کے ساتھ کرتے ہو؟ ہم کسان بادشاہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ کسان نے کچھ غور کرتے ہوئے سوال کا جواب دیا، اگر بادشاہ نہ آئے تو کس کے ساتھ معاملہ کرتے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ پھر ہم لوگ معاملہ وزیر کے ساتھ کرتے ہیں، کسان نے جواب دیا۔ اگر وزیر نہ ہو تو کس کے ساتھ معاملہ کرتے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ پھر معاملہ لائق شہزادے کے ساتھ ہوتا ہے، کسان نے جواب دیا۔ کسان کا جواب سن کر بادشاہ نے اپنے دل میں کسان کی عقل مندی کی داد دیتے ہوئے اسے مشورہ دیا کہ کسان اپنی اور بادشاہ کی گفتگو کا مطلب اس وقت تک کسی کو نہ بتائے جب تک کہ اس کو انعام میں کافی پیسہ نہ مل جائے۔ بادشاہ اپنے محل واپس آیا اور وزیر سے کہا، میں نے جو کچھ کسان سے باتیں کی ہے وہ سب تم نے سنی، تم اس گفتگو کا مطلب بتاؤ۔ وزیر باوجود اپنی عقل مندی کی گھبرا گیا اور بادشاہ سے عرض کیا، جہاں پناہ، یہ بالکل سچ ہے کہ میں نے آپ کی اور کسان کی بات چیت سنی مگر میری کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا۔ اگر مطلب نہیں بتایا تو تم اپنے عہدے سے محروم ہو جاؤ گے، بادشاہ نے شرط رکھتے ہوئے حکم دیا۔ وزیر گھر آیا اور سوچنا شروع کر دیا۔ جتنا زیادہ وہ سوچتا اتنا ہی وہ اور زیادہ پریشان ہوتا۔ اسے وہ بات بے معنی اور لغو معلوم ہو رہی تھی، لیکن یہ بات وہ بادشاہ سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال ابھرا کہ کیوں نہ اس بات کا مطلب اس کسان سے ہی دریافت کیا جائے۔ اسی وقت وزیر کسان کے گھر گیا اور کسان سے التجا کرتے ہوئے بادشاہ اور اس کی درمیان بات چیت کا مطلب جاننے کی کوشش کی۔ تمہاری اور بادشاہ کی گفتگو کا کیا مطلب ہے؟ وزیر صاحب، اگر آپ مجھے 3000 اشرفیہ دیں تو میں اس بات چیت کا مطلب بتاؤں گا، ورنہ نہیں۔ کسان کو بادشاہ کا مشورہ یاد آ گیا۔ اس نے وزیر سے انعام مانگا۔ وزیر نے فوراً 3000 اشرفیوں کا انتظام کیا اور سوالوں کے جواب دریافت کی۔ کسان نے ہر سوال اور جواب کا مطلب اسی طرح بتایا۔ بادشاہ کا پہلا سوال یہ تھا کہ میں نے جوانی میں شادی کیوں نہیں کی تاکہ میرے بچے میرے بڑھاپے میں کام آتے۔ میرا جواب یہ تھا کہ میں نے شادی تو کی تھی مگر خدا کی مرضی نہیں تھی کہ میرے بچے ہو۔ دوسری تیسری شادی کیوں نہیں کی؟ بادشاہ کی دوسری اور تیسری سوال کا یہ مطلب تھا، دوسری تیسری شادی تو کی تھی مگر خدا کی مرضی نہیں تھی کہ اولاد ہو۔ کسان نے اپنے دوسرے اور تیسرے سوال کے جواب کا مطلب بتایا اور اگلے سوال کا کیا مطلب تھا وزیر نے پھر کسان سے دریافت کیا۔ بادشاہ میرے کھیتی باڑی کے بارے میں دریافت کر رہے تھے اور جو میں نے جواب دیا اس کا مطلب یہ ہے، کسان کے لیے بادشاہ ماہ جولائی ہوتا ہے کیونکہ اس وقت مونسون بار لاتی ہے۔ اگر جولائی خشک گزر جائے تو ہم کسان اگست سے بارش کی امید رکھتے ہیں اور اس دوسرے مہینے کو ہم لوگ وزیر کہتے ہیں۔ اگر اگست میں بھی بارش نہ ہو تو ہم لوگ بارش کی امید ستمبر سے رکھتے ہیں، جس کو ہم لوگ لائق شہزادہ کہتے ہیں۔ کسان نے 3000 روپے لینے کے بعد اپنی اور بادشاہ کی گفتگو کا مطلب بتایا۔ اس طرح کسان کو انعام بھی مل گیا اور وزیر بھی اپنے عہدے پر قائم رہا۔ بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ صرف پڑھا لکھا آدمی ہی عقل مند نہیں ہوتا، کوئی ان پڑھ مزدور اور کسان بھی عقل مند ہو سکتا ہے۔ عقل مندی کا تعلق بات کو اچھی طرح سمجھنے سے ہے، سمجھ کا تعلق زندگی کے تجربوں سے ہے۔ اللہ حافظ۔